100 بار لعنت. جو کسی برے کو صحابی کہے اس پہ 1000 بار لعنت. اس لیے کہ نبی کے بعد نبی کے مقام پہ وہ آئے گا جس کی رفتار نبی جیسی، جس کی رفتار نبی جیسی، جو سوئے تو نبی کی طرح، جاگے تو نبی کی طرح، اپنے دیکھے تو نبی سمجھے، کافر دیکھے تو نبی سمجھے. یا محشر حضرت یا علی آپ اس طرح کے سو جائیے. اب علی توکل کا تکیہ رکھ کر انار کی چادر اوڑھ کر نبی کے بستر پر سو گئے، اور سونے کا انداز یہ تھا کہ علی نے کہا جیسی نیند آ جائے ویسی کبھی نہ آئے. اس انداز سے سوئے، اس سکون سے سوئے کہ آسمان پر ملائکہ کو رش ہونے لگا. آدم نے فخر کیا، آدم نے فخر کر کے کہا کہ میرا علم سو رہا ہے. نوح نے کہا میرا تقویٰ سو رہا ہے. ابراہیم نے کہا میری قدرت سو رہی ہے. یوسف نے کہا میرا جمال سو رہا ہے. محمد نے کہا میرا کمال سو رہا ہے. بھائی بات یہاں پہ نہیں رکی، بلکہ محمد نے کہا میرا ذاکر سو رہا ہے. محراب نے کہا میرا کمالی سو رہا ہے. عمر نے کہا میرا مولا سو رہا ہے. حسین نے کہا ہمارا بابا سو رہا ہے. قرآن نے کہا ابو تراب سو رہا ہے. قرآن نے کہا ابو تراب سو رہا ہے. ارے بات یہاں پہ نہیں رکی، بلکہ حسین نے کہا ہمارا بابا سو رہا ہے. حضور نے کہا میرا شوہر سو رہا ہے. رسول نے کہا میرا ولی سو رہا ہے. اللہ نے کہا میرا ولی. توجہ کیجیے گا بھائی، جملہ تو ہمارا ہے. حسین نے کہا میرا بابا سو رہا ہے. رسول نے کہا میرا شوہر سو رہا ہے. رسول نے کہا میرا ولی سو رہا ہے. اللہ نے کہا میرا ولی سو رہا ہے. ارے کافروں نے کہا نبی سو رہا ہے، اور نصیریوں نے کہا خدا سو رہا ہے. اور آج بلند کریں نبی سو رہا ہے. نصیریوں نے کہا خدا سو رہا ہے. تو شاعر نے بھی کہہ دیا کہ چادر وہی کپڑا وہی دستار وہی ہے. چادر وہی کپڑا وہی دستار وہی ہے. چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. اوہ احباب، اگر جان بچانی ہو تو بھاگو. ارے تم نے اسے سمجھا تھا محمد وہ علی. تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی ہے. اے باپ، اگر جان بچانی ہو تو بھاگو. تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی ہے. اب مجھے بدلدار تھے سب مکہ کے کافر. ارے سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی. سویا تو محمد، جاگا تو علی ہے. اور عزیزان محترم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اس انداز سے میرا مولا سویا کہ یہ سونا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اپنی مرضی علی کو دے دی. علی کا نفس اللہ نے خرید لیا. تو علی کون ہے؟ اللہ کی مرضی کا نام. علی ہے ذات اللہ، یعنی اللہ کی مرضی کو علی کہا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا، اللہ کی مرضی کو علی کہا جاتا ہے. اللہ کی مرضی کا نام علی ہے. تو آپ نے غور نہیں کیا، یہ کسی معمولی کوئی مرضی نہیں ہے، کسی صحابی کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ کی مرضی ہے کیا؟ یہ ہوائیں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. فضائیں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. اذائیں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. نگاہیں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. ملائکہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. انسان کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. جنات کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. فرش کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. عرش کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. درخت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. دریا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. نہر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. ہوائیں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. درخت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. شجر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. حجر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. فرشتے کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. کعبہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. زمین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. آسمان کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. بادل کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. ہوائیں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. بتائیں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. فضائیں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. دوزخ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. جہنم کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. عذاب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. فضائیں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. نور کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. حیات کیا ہے؟ اللہ
اللہ کی مرضی موت کیا ہے اللہ کی مرضی تصویر کیا ہے اللہ کی مرضی کرسی کیا ہے اللہ کی مرضی زمین کیا ہے اللہ کی مرضی جنت کیا ہے اللہ کی مرضی جہنم کیا ہے اللہ کی مرضی یہ سب اللہ کی مرضی ہے اور یہ اللہ کی مرضی مدینے کے کسی صحابی کے پاس نہیں بلکہ ابو طالب کے باشعوقت علی کے پاس مدینے کے کسی چرواہے یا فقائل کے پاس نہیں ہے ابو طالب کے معصوم بیٹے علی کے پاس علی اللہ کی مرضی کا نام ہے عزیزان محترم دنیا غور تو کرے کہ کیا ہے علی کیا ہے نبی کیا فرمایا نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مولائی وانا مولا المؤمنین من کنت مولا فحاز علی مولا اللہ میرا مولا ساری بات بتانا اللہ میرا مولا میں مومنین کا مولا جس کا میں مولا اس کے لیے علی مولا اس کے لیے علی مولا عزیزان محترم بہت غور کیا بہت تحقیق کی بہت فکر کی لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ماشاءاللہ حفظ کرنے والوں کو رٹا لگانے والوں کو پورا قرآن حفظ بھی ہو گیا اور ہضم بھی ہو گیا لیکن یہ لفظ مولا یہ حالات میں کیوں کر گیا لیکن جب میں اس لفظ کی گہرائی تک پہنچا اس لفظ مولا کی کل اظہار تک پہنچا تو مجھے معلوم چلا کہ یہ لفظ مولا یہ غریب کے میدان میں نبی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب کا دیا ہوا ابو طالب کا دیا ہوا ہے جناب ابو طالب نے 40 کافروں کو خاموش کر کے اپنے بھتیجے محمد کی طرف دیکھ کر کہا تھا تم یاس یتیمہ ملائی تم یاس یتیمہ ملائی اے میرے مولا آپ کھڑے ہو جائے جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی محمد کو کہا تھا تم یاس یتیمہ ملائی اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا آپ کھڑے ہو جائے عزیزان محترم میرا دل کہتا ہے کہ جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی محمد کو مولا کہا ہو تو خدا نے یہ وعدہ کر دیا ہو کہ ابو طالب آج 40 کافروں کے سامنے تم نے میرے محمد کو مولا کہا کل سوالات کے بدلے میں تیرے بیٹے کو مولانا بنوا دوں تو خدا نہ کہنا خدا نہ کہنا ایمان جو کسی اور نبی کا وسیع غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے اللہ اکبر مہمان جو کسی اور نبی کا وسیع غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے وہ علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر ارے تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل اور ہاتھ بلند کر کے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا تارا ٹوٹ کے بولا علی مولا علی مولا حضرت محترم دیکھیں علی کے نام کا نعرہ ہے جب بھی علی کے نام کا نعرہ لگا کرے تو یہ نہ سوچا کرو کہ کون بولے گا کون نہیں بولے گا کون جواب دے گا کون جواب نہیں دے گا اس لیے کہ علی صرف ہمارے مولا نہیں ہے نبی نے کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آدم کا علم دیکھو نوح کا تقوی دیکھو ابراہیم کی ملت دیکھو یوسف کا جمال دیکھو محمد کا کمال دیکھو تو علی کو دیکھ لینا علی میں آدم کا علم بھی ہے نوح کا تقوی بھی ہے ابراہیم کی ملت بھی ہے یوسف کا جمال بھی ہے محمد کا کمال بھی ہے توجہ کیجیے گا تو جب بھی جوانوں علی کے نام کا نعرہ لگایا کرو تو یہ سوچ کے نہ لگایا کرو کہ کون جواب دے گا کون جواب نہیں دے گا کون ساتھ دے گا کون ساتھ
نہیں چلا، اس لیے کہ علی مولا کا نعرہ ہے، جب علی کے رات کا نعرہ لگتا ہے تو آدم نے کہا ابراہیم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے تبے کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری سنت کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے جمال کا نعرہ، محمد نے کہا میرے کمال کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میرے کریم کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے حسن کا نعرہ، محمد نے کہا میرے کمال کا نعرہ، اور بات یہاں پہ نہیں ہوگی بلکہ ممبر نے کہا میرے ذاکر کا نعرہ، سلام نے کہا مطلب کا نعرہ، سلام نے کہا میرے سلانے والے کا نعرہ، جبرائیل نے کہا میرے استاد کا نعرہ۔ ممبر نے کہا میرے ذاکر کا نعرہ، میدان نے کہا میرے امام کا نعرہ، سلمان نے کہا میرے آقا کا نعرہ، عمر نے کہا میرے مولا کا نعرہ، غلام نے کہا ابو غلام کا نعرہ، ذوالفقار نے کہا مجھے میدانوں میں جلانے والے کا نعرہ، خیبر نے کہا مجھے اٹھانے والے کا نعرہ، اور عزیزان محترم بات یہاں پہ نہیں ہوگی بلکہ حسنین نے کہا ہمارے بابا کا نعرہ، بطول نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، رسول نے کہا میرے مسیح کا نعرہ، اللہ نے کہا میرے ولی کا نعرہ۔ ہاں اے ستمگر میں تیرے واسطے بولا ہے، بولنا دشوار مگر بول رہا ہے، ہاں اے ستمگر میں تیرے واسطے بولا ہے، بولنا دشوار مگر بول رہا ہے، تو یہ نعرہ حیدر نہیں ہوتا میں تمہارے یہ ماں کی طہارت کا دربار۔ یا علی لا یحبک الا ظاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ یا علی آپ سے وہی محبت کرے گا جس کی یہاں ولادت میں طہارت ہوگی، آپ سے وہی بغض رکھے گا جس کے یہاں ولادت میں خباثت ہوگی۔ عزیزان محترم دنیا سمجھے کیا ہے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ علی کو مانو، ہمارا اعلان یہ ہے کہ کبھی کو مانو بس، اس لیے کہ جب سمجھنے عظمت نبی آ جائے گی تو پھر علی بھی آ جائیں گے، حسین بھی آ جائیں گے، حسن بھی آ جائیں گے۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا مولا حسین نے یہی تو کہا تھا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کر دیا ہے؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حلال کر دیا ہے؟ تو لشکر سے ایک آواز اٹھی، بغضاً لأبیک، ہم تمہیں تمہارے بابا علی کے بغض میں مارنا چاہتے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا ایک محمد کا علی ہے، ایک حسین کا علی ہے۔ علی اکبر جب اپنے بابا سے اجازت لینے کے لیے آئے تو بیٹا اکبر ہم سے اجازت نہ لو، اجازت اس سے جا کر لو جس نے تمہیں 18 برس تک پالا ہے۔ جناب زینب خیمے میں موجود ہے، علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے، بڑی محبت ہوتی ہے نا پھوپھی میں اور بھتیجوں میں، ذرا یہ محبت کربلا میں آ کر دیکھو کہ پھوپھی ماں کیا کبھی اکبر نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ کہ نہیں میرے لال، کہ پھوپھی ماں آج اگر اکبر کچھ مانگے تو آپ منع تو نہیں کریں گے؟ زینب نے کہا پروردگار اپنی زینب کی لاج رکھ لینا، اس لیے کہ آج زینب غریب ہو چکی ہے،
اکبر کچھ ایسا نہ مانگ لے کہ زینب دے نہ پائے. کمابو بیٹا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کبھی اللہ بس اتنا کر دیں کہ مجھے پڑھنے کی اجازت دے دیجیے. حضرت مولانا جناب علی اکبر کو اجازت ملی. مقتل بیان ہے کہ مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے، مصائب محسوس کرنے کا نام ہے، احساس کرنے کا نام ہے. آپ کے بھی جوان بھائی ہیں، جوان بیٹے ہیں، جوان بچے ہیں. جو باپ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ جوان بیٹوں کے لیے دل میں کتنی محبت ہوا کرتی ہے، اور جو جوان بیٹے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ضعیف باپ سے کتنی محبت ہوا کرتی ہے. آؤ ذرا کربلا میں اس محبت کا امتحان تو میں دکھاتا ہوں. علی اکبر کو حسین نے سوار کیا. علی اکبر نے میدان کی طرف چلنا شروع کیا. اکبر گھوڑے پر سوار میدان کربلا کی جانب چلتے جاتے ہیں. حسین اکبر کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ اکبر نے کیا دیکھا کہ پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دے رہی ہے. اکبر نے وہی اپنی سواری کو روک لیا اور ایک چکا کہا دیکھا دیکھا ضرور بات چلا رہا ہے. ہاتھ جوڑ کر فرماتے ہیں بابا حسین، بابا آپ نے تو ہمیں مرنے کی اجازت دے دی تھی نا، بابا یہ پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ ارے قیامت ہو گئی یہ جملہ کہنا تھا. حسین نے کہا اے میرے اکبر، اے میرے کڑیے جوان، اے میرے بیٹا، ارے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو پھر میں تم سے سوال کرتا. جب کسی کا جوان بیٹا مرنے جا رہا ہو تو بوڑھے باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ حضرت مولانا زہرا علی اکبر نے یہ دیکھا کہ بابا حسین آپ کی حالت دیکھ کر اس سے جایا نہ جائے گا. بابا آپ چاہتے تو میں میدان میں نہیں جاتا کہ نہیں بیٹا علی اکبر تم میدان میں جاؤ، اتنا کرتے رہنا کہ ہمیں مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں اپنے نانا کو دیکھیں، ہم تمہارا دیدار کر لیتے ہیں. روزہ بدر میں کربلا حسین نے علی اکبر کو سوار کیا. علی اکبر میدان میں جاتے ہیں. ارے آپ کا بھی جب کوئی جوان پردیس جاتا ہے تو آپ اسے چھوڑنے کے لیے اسٹیشن پہ جاتے ہیں، بس اسٹیشن پہ جاتے ہیں. لیکن طریقہ کیا ہوتا ہے جب آپ کا جوان گاڑی میں بیٹھتا ہے، جب گاڑی شروع ہوتی ہے تو دور تک آپ کا جوان آپ کو دیکھتا رہتا ہے، آپ اپنے جوان کو دیکھتے رہتے ہیں. لیکن آپ کو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ چند مہینوں کے بعد، چند دنوں کے بعد ہمارا جوان صحیح و سالم واپس آ جائے گا، یہ واپس لوٹ آئے گا. ہائے غربت حسین، علی اکبر کو سوار کیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ اکبر اب نہیں آئے گا. حضرت مولانا زہرا علی اکبر کا ماتم ہے، حسین کے 18 برس کے جوان کا ماتم ہے. علی اکبر میدان میں آتے ہیں، ایسی جنگ کرتے ہیں جیسی دادا جنگ کیا کرتے تھے. جنگ کرتے جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی غریب نے ایسا نیزہ مارا کہ نیزہ سینے میں آ کر پھر وسط ہو گیا. علی اکبر زمین کربلا پہ آئے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے بابا حسین اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے. مقتل بیان کرتا ہے حالوں میں مردم کربلا اس آواز کا آنا تھا کہ حسین کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب حسین ہے زمین کربلا پر، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں. گزریوں کے بل چلتے ہوئے یہ آواز دیتے جاتے ہیں آئینہ آئینہ علی اکبر، اے میرے کڑیے جوان، اے میرے بیٹا. حضرت مولانا زہرا اے زمین کربلا میرا اکبر کدھر گیا؟ حضرت مولانا زہرا مقتل بیان کرتا ہے حسین لاش اکبر کے قریب آئے. حسین نے حسن بھائی نگاہوں سے اکبر کے لاش کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اپنے زاروں کا اکبر کے سر میں رکھا کہ بیٹا درد ہو رہا ہے؟ کہ بابا سینے میں نیزے کی آگی ہو گئی.
خدا کسی بات پہ منظر نہ دکھائے. بابا جیسے کہ علی سنے میں ٹوٹے تھے, لاؤ بیٹا ہم جیسے کہ علی کو باہر نکالتے ہیں. مقتل بیان کرتا ہے کہ حسین نے, ایک صحیح باپ نے اپنے جوان کے سینے پر ہاتھ کو رکھا اور جب کا رخ کیا یا نہیں کہہ کے جب بچی کے پھل کو نکالا تو مقتل بیان کرتا ہے 18 برس کا کلیجہ, بڑبڑاتا ہوا کلیجہ حسین کے ہاتھوں میں آ گیا. حسین حسن بڑی نگاہوں سے کبھی کلیجے کو دیکھتے ہیں, کبھی اکبر کو دیکھتے ہیں. جب کا رخ کیا اے بابا علی, ارے 2 ملیوں سے خیبر کو کھانا چاہتا, لیکن جوان کے لاشے سے بچی کا مال. بابا علی بچی کا پھل نکالنا بڑا مشکل تھا. ہاں مقتل بیان کرتا ہے جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے سے شام جا رہا تھا تو کوفے سے شام جاتے وقت ایک گرجا گھر کے قریب اس قافلے کو روکا گیا. جب گرجا گھر کے قریب قافلہ روکا تو ایک عیسائی معجزہ باہر آتی ہے اور کہا دیتی ہے نیزوں پر سر بلند ہے. ارے سمجھ گئی ان چہروں پر نور ہے, ضرور کسی معصوم کے سر ہے. اس نے سر کو سلام کیا, آگے بڑھ گئی, تو چاند سے چہروں کو دیکھا, سلام کیا, آگے بڑھ گئی. ایک ننھے سر کو دیکھا, سلام کیا, آگے بڑھ گئی. ایک سر کو دیکھا جو گولوں کی ٹانگوں سے ملتا ہوا تھا, سلام کیا, آگے بڑھ گئی. اب مقتل بیان کرتا ہے اب ایک سر کو اس معظمہ نے دیکھا, اس کو سلام نہیں کیا. وہ معظمہ کیا دیکھتی ہے, کٹی ہوئی بھووں کو دیکھا, چھلے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا, ٹوٹے ہوئے دانتوں